الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی کم وقت میں ہم جانیں گے لیلۃ القدر کیا ہے اور لیلۃ القدر میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیلۃ القدر مطلب رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں سے ایک رات میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ، اور چونکہ اس رات میں اندازہ کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے قسمت کا، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کی، اور چونکہ اس رات میں فرشتے اتنی بڑی سنکھیا میں آتے ہیں کہ زمین تنگ ہونے لگتی ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اس رات کی اہمیت بتانے کے لیے ایک مکمل سورہ اتار دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القدر میں اس کی اہمیت بتائی ہے۔ پہلی اہمیت یہ ہے کہ یہ برکت والی رات ہے، اس میں برکت ہی برکت اترتی ہے۔ دوسری اہمیت یہ ہے کہ اس میں معافی ہوتی ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات کیا ہے؟ اسی میں قرآن اترا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا ہے۔ یہ رات کیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینوں کی تحدید کریں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک رات کو پا لیتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہم نے عبادت کر لیا۔ اور اس رات کی خوبی یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس میں فرشتے جبریل امین کے ساتھ اللہ کا ہر حکم لے کر کے اترتے ہیں۔ گویا کہ فرشتے اترتے ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں کہ زمین تنگ ہونے لگتی ہے۔ اور یہ رات پیس کی رات ہوتی ہے، سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ شب قدر کی سب سے بڑی جو شرط ہے کہ ہم آپس کے تعلق کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ اگر ہم شب قدر کو پانا چاہتے ہیں اور ہمارا تعلق صحیح نہیں ہے تو ہم شب قدر کو نہیں پا سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، نکلے لوگوں کو اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے، تو دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نکلا تھا کہ تاکہ بتاؤں کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے، لیکن میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا آپس میں جھگڑتے ہوئے، تو اس کی پہچان مجھ سے چھین لی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسے تو عام دنوں میں بھی جھگڑے لڑائی نہیں کرنے چاہیے، لیکن خاص طور پر لیلۃ القدر پانا ہے تو ہمارے تعلقات بہتر رکھنے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چھپا کر کے رکھا ہے؟ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر کے اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، اور ایک ہی رات میں نہیں بلکہ پوری 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کر سکیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فَيَنبَغِي أَن يَتَحَرَّاهَا الْمُؤْمِنُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ جَمِيعِهِ، مناسب ہے کہ ایک مومن پورے 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرے، لیکن ان میں بھی خاص 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں، ان میں خاص طور پر لیلۃ القدر کی پہچان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی پہچان ہے جس سے ہم لیلۃ القدر
کی پہچان کر سکیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتائی ہے۔ اس کی رات جو ہوگی وہ صاف ہوگی، سکون سے بھرپور ہوگی، اور سردی اور گرمی سے بالکل خالی رات ہوگی، یعنی سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، پرسکون رات ہوگی۔ البتہ اس کی صبح میں جب سورج نکلے گا تو سورج میں روشنی کم ہوگی، دھیمی روشنی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس رات کو کیسے پائیں؟ سب سے پہلے نیت صاف کریں۔ دوسرے نمبر پر جو کام کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، تو اس کے جو مادھیم ہیں ان کو اپنے قریب میں رکھ لیں، ماحول بنائیں، اور سوشل میڈیا سے خود کو دور رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اور ہو سکتا ہے تو اعتکاف کریں، اور ان کی راتوں میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں کو صحیح طریقے سے برتیں تو پریوار کو بھی ساتھ میں رکھیں، وقت کا صحیح استعمال کریں، اور نیکی کے کام کو خود کریں اور دوسروں میں بھی پھیلائیں۔ تو جو میسج ہم سنے ہیں دوسروں تک بھی یہ میسج پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔